ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا علیہم السلام أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ وہ میرے گھر کو ستھرا رکھیں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجد کی صفائی کا حکم بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے جوتے جس میں مٹی لگی ہوئی ہو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں لے جاتے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے گھر میں ہم جوتے لے کر آتے ہیں، مٹیاں اللہ کے گھر میں گر رہی ہوتی ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ڈبے میں رکھنا، گو کہ مجبوری کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈبے ہوتے ہیں اور ڈبے میں چپل رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن تب بھی آپ دیکھیں یہ ڈبہ کس جگہ پر رکھا ہوا ہے، مسجد کے اندر ہے، تو چپل مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ اس ڈبے کے اندر بھی گرد و غبار یا مٹی کے ذرات نہ گریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہمیشہ مکے میں امن رہا۔ وارزق اہلہ، اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما، من الثمرات، قسم قسم کے پھلوں کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں کسی قسم کے غلے یا پھل کی کمی واقع نہ ہوئی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اسے روزی عطا فرما جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزی تو میں مومنوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا۔ اگر مکے میں رہنے والا کافر ہوگا تو اسے بھی روزی ملے گی۔ اب مکہ مکرمہ میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن جب اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو اس وقت تو مکہ مکرمہ میں کافر ہی کافر تھے، چند ایسے لوگ تھے کہ جو سابقہ سچے دین پر تھے اور پھر اسلام کی دعوت عام کی گئی۔ تو روزی کا جہاں تک سوال ہے، دنیا میں روزی کافر کو بھی ملتی ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، اور جو کفر کرے گا میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا، ثم پھر اضطرہ، میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کی عذاب کی طرف وہ پھینک دیا جائے گا، وبئس المصیر، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کیجئے جب، یرفع ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے، القواعد من البیت و اسماعیل، بیت اللہ شریف کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ کتنا پیارا اور مقبول عمل ہے، اور نبی کا عمل تو مقبول ہی مقبول ہے، لیکن ہمارے لیے تعلیم کتنی پیاری ہے۔ اس تعمیر کو کرتے ہوئے ایک ہی دعا ہر وقت ہے، زبان سے ایک ہی الفاظ نکل رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما۔ اللہ تعالی ہماری بھی عبادتیں قبول فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی نیکی کر لیں تو یہی دعا کریں کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، علم والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، تو ہمیں ہمیشہ رکھ تیری ہی بارگاہ میں گردن جھکانے والا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک ایسا گروہ رکھ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو، وَأَرِنَا، اور ہمیں تو سکھا، مناسکنا، حج کے مناسک۔ جبریل امین آئے احرام باندھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احرام باندھا اور پھر دونوں نے مل کر حج کیا، وہی ادا کو آج ادا کیا جاتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا،
اور تو ہماری توبہ قبول فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، تو بھیج ان مکے والوں میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مکرم، یتلو علیہم، جو پڑھیں ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں، ویزکیہم، اور انہیں ستھرا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ خود فرماتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی روگردانی کرے گا، وہی منہ پھیرے گا، الا من صفیہ نفسہ، جس کی عقل احمق ہو، جو نادان ہے، وہی دین ابراہیم کو چھوڑے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا اسلم، ہمیشہ گردن جھکا کر رکھنا۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے سر کو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت فرمائی، یا بنی، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا، تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اب اس اسلام کو کبھی نہ چھوڑنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جانا۔ اب مجھے آپ بتائیے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہودیت کی تعلیم دی یا عیسائیت کی تعلیم دی، یا یہودیت کوئی قدیم مذہب ہے؟ آج پاکستان میں بچوں کو جنرل نالج کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں بعض کتابوں میں یہ سوال موجود ہے کہ سب سے پرانا دین کون سا ہے، تو وہ لکھتے ہیں یہودی سب سے پرانا دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقی دین اور سب سے قدیم دین اور سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں موت حاضر ہوئی؟ اذ قال لبنیہ، جب آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، انہوں نے کہا ہم اس ایک سچے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی معبود ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کا وہ معبود ہے۔ الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بے شک یہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، لہذا تم صرف اسی پر فخر مت کرو کہ ہمارے آباء و اجداد نے نیکیاں کی ہیں، بلکہ خود بھی نیک بنو۔ وقالو، اور وہ بولے، کونوا ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل،
اے محبوب آپ فرمائیے بل نہیں بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، یہودی بھی مشرک ہے اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے، عیسائی بھی مشرک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ قولوا، اے مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط، اور اس پر ایمان لائے کہ جو نازل کیا گیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر ایمان لائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر ایمان لائے کہ جو ان کے رب کی طرف سے باقی نبیوں کو دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ایمان لانے میں ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بسا اوقات انسان جب قرآن پر صحیح نظر نہیں رکھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو اس مبارک رات جب عشاق حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ٹی وی پر ایک صاحب نے یہ بات کہی، لا نفرق بین احد منہم، مجھے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور اس کا معنی انہوں نے یہ کیا کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں، اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہاں ہیں وہ کہنے والے جو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، پیچھے سے بھی دیکھیں، پیچھے ایمان کا ذکر ہے، اور یہاں لا نفرق بین احد منہم کے معنی ہے ہم انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں۔ اور اگر یہ معنی کیے جائیں کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر، کسی رسول کو دوسرے رسول پر کوئی فضیلت یا برتری یا مقام اور مرتبے کی بلندی نہیں، تو قرآن کی دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت